بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم دینی بھائیو، آج میری گفتگو کا عنوان ہے شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات میں اگر ہم کوئی بھی عبادت کر لیتے ہیں تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر یعنی 80 سال سے بھی زیادہ جو ہے بنتا ہے، 80 سال سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو اگر ہم ایک رات اگر ہم کو مل گئی شب قدر کی اور اس میں ہم عبادت کر لیے تو 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ہم کو اجر و ثواب ملا۔ بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو سو کر شب قدر گزار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت نہیں کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ جب انہوں نے یہ واقعہ سنا کہ پہلے زمانے میں لوگ زیادہ عمر لوگوں کی ہوتی تھی، ہے نا، 200 سال، 400 سال، 500 سال، 1000 سال عمر ہوا کرتی تھی، تو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو صحابہ پوچھے کہ دریافت کیے یا رسول اللہ، تب تو ہم لوگوں کی عبادت سے ان لوگوں کی عبادت بڑھ جائے گی، اس امت کی عبادت سے، اس سے پہلے جو امت گزر چکی ہیں ان کی عبادت بڑھ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ کرام کی جو پریشانی تھی وہ دور ہوئی اور جو فکر تھی وہ ختم ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ شب قدر میں اگر ہم عبادت کر لیتے ہیں تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی 80 سال سے زیادہ، 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس کو 10 راتیں، 20 راتیں، 25 راتیں اگر مل گئی، یعنی مان لیجیے جس کی عمر زیادہ ہے اور ہر سال وہ شب قدر کی تلاش کرتا ہے اور اس کو شب قدر کی بہت ساری راتیں مل گئی، تو اب سمجھ لیجیے کہ پھر کتنے 100 سال عبادت کرنے کا اس کو اجر ملے گا۔ اس لیے جو معتکف ہیں، جو اعتکاف میں رہتے ہیں، وہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ شب قدر کی تلاش کرنے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں۔ اور یہ شب قدر ہے کب، ہوتی کب ہے یہ رات؟ تو یہ رات طاق راتوں میں ہوتی ہے، کسی ایک رات میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ طاق راتوں میں اس کو تلاشنا چاہیے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 تاریخ کی راتوں میں اس کو تلاشنا چاہیے۔ یعنی 20 رمضان گزار کر جو رات آتی ہے وہ 21 کی رات ہوتی ہے، اور اس کے بعد 22 رمضان گزار کر جو رات آتی ہے وہ 23 کی رات ہوتی ہے۔ 24 رمضان گزار کر جو رات آتی ہے وہ 25 کی رات ہوتی ہے۔ 26 رمضان جو گزرتا ہے اس کے بعد جو رات آتی ہے تو وہ 27 کی رات ہوتی ہے۔ 28 رمضان المبارک کا جو دن گزرتا ہے اس کے بعد جو رات آتی ہے تو وہ 29 کی رات ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ نے جو ہے وقفہ دیا ہے کہ ایک رات آپ جاگیں، اور جب شب قدر کی جس رات میں آ سکتی ہے اس رات میں آپ ایک رات سوئیں اور ایک رات جاگیں۔ تو اگر ہم کوشش کریں تو یقیناً شب قدر کو ہم تلاش لیں گے اور شب قدر
میں ہم عبادت کریں گے تو کئی سو سال کی عبادت کا ہم کو اجر مل جائے گا، اور ہمارے لیے پھر نجات کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی خوب قدر کرنے والا بنائے، آمین۔